اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ اور میں ہوں ادریس الرحمن۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور آج کا ویلاگ کا بنیادی طور پہ جو ڈسکشن ہے کہ کیا جینیس ہونے کے لیے آئی کیو ٹیسٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ آئی کیو ٹیسٹ آپ نے دیا ہے تو بچپن میں، تو کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کا آئی کیو جو ہے یا آپ کی جینیس جو ہے وہ آپ کی تھرو آؤٹ لائف رہے گی۔ اگر آپ کا آئی کیو ٹیسٹ برا رہا تو کیا آپ اپنی آنے والی زندگی میں آپ کوئی جینیس نہیں رہیں گے۔ تو آج کے اس پہ بات کرتے ہیں، اور جینیس کے حوالے سے عمومی طور پہ آپ بھی کوئی نہ کوئی رائے رکھتے ہوں گے۔ جینیس کی بہرحال جو ڈیفینیشن امریکن ہیریٹیج ڈکشنری نے کی ہے کہ ایسا شخص جس کا انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی آئی کیو جو ہے وہ 140 سے زیادہ ہو تو اس کو جینیس شمار کیا جائے گا۔ اچھا، یہ آئی کیو کی جو سٹوری ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ کوئی 125 سال کی ہسٹری ہے۔ یعنی یہ 1905 میں دو فرانسیسی ماہرین الفرڈ بینٹ اور تھیوڈور سیمن نے در پہ کچھ اپنی گزارشات پیش کی تھیں۔ اگرچہ یہ جو آئی کیو آج کل ہم یوز کر رہے ہیں یہ بھی اس کی کوئی شکل نہیں تھی، اس کی کو موجودہ شکل جو دی وہ دی ایک امریکی پروفیسر لیوس ایم ٹرمن نے، جو کہ سینفورڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا کے میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے بینٹ اور تھیوڈور کی جو فائنڈنگس تھی ان کو فرانسیسی زبان سے انگریزی میں ٹرانسفارم کیا اور اس کو موجودہ شکل میں اسٹینڈرڈائز فارم دی، جس کی وجہ سے جسے سینفورڈ بینٹ انٹیلیجنس اسکیل کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ ہے 1916 میں۔ اس وقت اگرچہ اس کو ڈیزائن کرنے کا جو مقصد تھا وہ بنیادی طور پہ ایک ڈائگنوسٹک ٹول تھا ان بچوں کے لیے جو ان کی ذہنی استعداد کم تھی یا جو مینٹلی ال تھے یا مینٹلی ریٹارڈڈ تھے، تاکہ ان کی استعداد کو جان کر ان کی تعلیمی اہلیت کے حوالے سے سلیبس کو تیار کیا جائے۔ لیکن جب سینفورڈ بینٹ انٹیلیجنس اسکیل ڈیولپ ہو گیا تو پروفیسر ٹرمن کو ایک اچھوتا خیال آیا کہ کیوں نہ جو ہائر اسکیل کا آئی کیو ہے اور اس کو اسٹڈی کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس وقت کیلیفورنیا میں جو پاپولیشن بیس تھی اس کو 2% لیا، کیونکہ بڑا اسکیل وہ نہیں لینا چاہتے تھے کہ معاملات کو ہینڈل نہ کر سکیں۔ تو انہوں نے کوئی 1528 بچے لیے جن کی ایوریج ایج 11 سال تھی، جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل تھیں، اور ان کا انہوں نے آئی کیو ٹیسٹ لیا، اور اس آئی کیو ٹیسٹ میں یا اسٹڈی میں شامل ہونے کی جو اہلیت کا معیار تھا کہ آئی کیو جو ہے وہ 140 سے زیادہ ہو۔ تو ان 1528 بچے جن کی ایوریج ایج جو تھی 11 سال تھی، ان کا آئی کیو جو تھا ایوریج وہ 151 رہا۔ اس اسٹڈی میں 77 بچے ایسے تھے جن کا آئی کیو 177 سے لے کے 200 کے درمیان رہا۔ بعد میں ان بچوں کو ان کی میڈ ایج تک، یعنی تقریباً 30 سال سے یا زیادہ ایج تک کے عرصے تک ان کو مختلف مراحل سے اور ٹیسٹوں سے گزارا گیا اور ان کا تمام ریکارڈ مرتب کیا گیا۔ جب 5ویں ایڈیشن تک کی تو پروفیسر ٹرمن زندہ تھے، اس کے بعد وہ حیات نہ رہے، تو 5 جو تھے والیوم تک جب انہوں نے جو ریکارڈ تھا پروفیسر ٹرمن کی نگاہ میں رہا۔ اب اس اسٹڈی کا جو آگے کا سلسلہ رہا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، کیونکہ ان 1528 بچوں میں نے کچھ جو ہے وہ پروفیسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سائنٹسٹ بن گئے، لائر بن گئے، لیکن کوئی بھی ان میں ریمارکیبل لیول پہ نہ رہا، یعنی اس نے کوئی ایسی کوئی ڈسکوری نہیں کی، اس میں ایسا کوئی نوبل پرائز یافتہ شامل نہیں تھا۔ تو بہت سارے ایسے بھی تھے جو جنہوں نے کوئی لائف میں سکسیزفل بھی نہیں رہے، ان کے رزلٹس میڈیوکر رہے، انہوں نے کوئی ہائر اسٹڈیز بھی نہیں کی، وہ ایک ٹیکنیکل نوعیت کی جابس بھی نہیں کی، معمولی نوعیت کی جابس کرتے رہے۔ تو اب اس اسٹڈی کے ساتھ جو ایک اور اس کا اگلا پہلو ہے جو کہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ وہ بچے جو 140 کے اسکیل تک نہ آ سکے تھے، تو جو اس وقت کے لحاظ سے ریجیکٹ کیے گئے، تو ان میں کچھ بچوں کے جو رسپانس تھے وہ بڑے اسٹرائکنگلی اور حیران کن ثابت ہوئے۔ ان میں سے ایک بچہ تھا لیوس والٹر۔ لیوس والٹر نے تقریباً اس کا تعلق بھی
کیلیفورنیا سے تھا، اس کا تعلق بھی سان فرانسسکو سے تھا، اور اس وقت وہ یہ جو ہے پروفیسر ٹرمن کے ٹیسٹ میں یہ ریجیکٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، پروفیسر ٹرمن کے اسٹڈی میں جو بچے کوالیفائی کر گئے تھے ان کو پروفیسر ٹرمن کی نسبت سے ٹرمائٹس کا خطاب دیا گیا تھا، تو یہ بچہ ٹرمائٹس میں سے نہیں تھا۔ تو بعد میں اس نے کوئی 25 سال کی ایج میں فزکس میں پی ایچ ڈی کر لی یونیورسٹی آف شکاگو سے، اور اس نے اپنی ڈیورنگ اسٹڈی جو ہے یہ ایمرجنگ سائنسدانوں میں تھا۔ اسے 1968 میں فزکس کا نوبل پرائز ملا جو ہائیڈروجن ببل چیمبر پہ اسٹڈی کی وجہ سے تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں اس کو وار ٹائم سرگرمیوں میں اس کو شامل کیا گیا۔ اب مین ہنٹن پروجیکٹ یعنی جس میں ایٹم بم بنایا گیا تھا اس میں لیوس والٹر شامل تھا۔ لیوس والٹر نے ورلڈ ایکٹیویٹی میں بھی حصہ لیا، اور اس نے انتہائی مشکل موسم میں طیاروں کی لینڈنگ کے لیے ریڈار سسٹم پہ کام کیا، جس پر اس کو جو ایروناٹیکل سوسائٹی کی طرف سے ایوارڈ دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ لیوس کی جو ہے بڑی اور بھی خدمات رہیں کہ اس نے جو ہے جان ایف کینیڈی کے اوپر جو گولیاں چلی تھیں اس نے ان گولیوں کے حوالے سے بھی اس پہ کام کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو کاسمک ریز تھیں ارام مصر کے حوالے سے وہاں کو ہڈن چیمبر سے ان کی مطلب ڈیٹیکشن میں بھی اس کا رول رہا، اور تو اور ایک اور جیولوجسٹ کے ساتھ مل کر اس نے ڈائنوسار کے حوالے سے اس میں ہیلپ کی، جس سے یہ واضح ہوا کہ ڈائنوسار کا وجود کس طرح ختم، یا ڈائنوسار ہمارے ہاں کس طرح ختم ہوئے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پروفیسر ٹرمن کے ٹیسٹ سے ریجیکٹڈ جو ایک اور سائنٹسٹ ہیں ان کا نام ہے ولیم شاکلی۔ ولیم شاکلی بھی اس میں کوالیفائی نہ کر سکے، لیکن ولیم شاکلی نے اپنی لائف میں بڑی اچھی ریمارکیبل دی۔ اس نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا، اور کہاں سے کیا؟ MIT یعنی میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جو کہ امریکہ میں بڑا پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس کا مطلب بھی نوبل پرائز ملا 1956 میں۔ شوکلے کا زیادہ تر کام جو سالڈ اسٹیٹ فزکس میں تھا۔ شوکلے نے بیل لیبارٹریز کو جوائن کیا، اور وار ٹائم سرگرمیوں میں بھی شوکلے کی خدمات لی گئیں، اور شوکلے کو اگرچہ مینہٹن پروجیکٹ میں شامل تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کو ایک اور پروجیکٹ دیا گیا کہ اس کو ایسٹیمیٹ کرنا تھا ان کیپیبلٹیز کے بارے میں جو وار کے دوران ہو سکتی تھیں، اور انہی کیلکولیشن کی بیس پر امریکہ نے ناگاساکی اور پر جو ہے ایٹم بم داغا، جاپان کے شہروں پر ایٹم بم داغا۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکلے نے ریڈار سسٹم پر کام کیا، اور اس کا جو تعلق تھا وہ بم کی ڈیٹیکشن کے حوالے سے تھا۔ شوکلے جو ہے کا ایک اور ریمارکیبل کام یہ بھی ہے کہ اس نے اس زمانے کی جو الیکٹرانکس میں یوز ہوتی تھیں ویکیوم ٹیوبس، ان کی جگہ اس نے ٹرانزسٹر کو مطلب بنایا، اور جس کی وجہ سے جو ہے الیکٹرانکس میں ایک نئی جدت آئی۔ بعد میں شوکلی جو ہے اس نے شوکلے سیمی کنڈکٹر لیب بنائی تھی، جو بعد میں سلیکان ویلی کے نام سے جانی گئی۔ شوکلے اگرچہ بہت اچھا سائنٹسٹ تھا، لیکن بزنس میں اتنا اچھا نہیں تھا، تو جو کہ شوکلے سیمی کنڈکٹر لیب کا بانی تھا، اس کا انچارج تھا، اس کا آل ان آل تھا، اسی ادارے کے لوگوں نے اس کو نکال دیا، جیسے اسٹیو جابس کو نکال دیا تھا ایپل سے۔ تو بہرحال شوکلے بعد میں MIT میں ایز اے پروفیسر جو چلا گیا انجینئرنگ اور سائنس کا، اور اس نے اپنی زندگی وہیں گزاری۔ تو ان دو مثالوں سے اور بعد والی مثالوں سے بھی اسی طرح جیمز واٹسن جو کہ DNA کی ڈسکوری میں مطلب کو ڈسکور تھے، انہوں نے بھی IQ کے حوالے سے وہ کوالیفائی نہیں کر سکے تھے۔ اور اس طرح رچرڈ فینیمن بھی جن کا کوانٹم فزکس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور نوبل پرائز یافتہ ہیں، وہ بھی اس حوالے سے نہیں تھے۔ تو اس بات سے جو لب لباب جو نکلتا ہے کہ جینیس ہونے کے لیے IQ ٹیسٹ کا میں لازمی نہیں ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ اگر آپ کر بھی دیں اور آپ اس میں اگر ناکام ہو جائیں تو آپ کو یہ زندگی بھر اس بات کا قلق نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ جینیس نہیں ہیں۔ آپ اپنی لائف میں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ
جینیس بن سکتے ہیں اگر آپ اپنی ڈیڈیکیشن اور اپنی مہارت اور اپنے اسپرٹ کو قائم دائم رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہے، بعد السلام علیکم۔